تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بھی تو گٹا الائچی والا ہے. آپ اس میں کھینچ کے کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیسا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. اگر اس میں شق معطل ہیں تو وہ ہیں جو میرے اور آپ کے حقوق کے متعلق ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز. آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین، وطن عزیز میں الیکشن ہو چکے 8 فروری کو. آج فروری ختم ہونے والا ہے، آج آخری دن ہے فروری کا، اور تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 21-22 دن ہو گئے الیکشن ہوئے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا اور اس میں پھر حلف برداری ہونی تھی. آج قومی اسمبلی کے عہدیدار ممبرز جو تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا، لیکن یہ بڑی حیران کن اور دلچسپ بات یہ کہ جو وزیر اعظم کی طرف سے، یعنی کہ کابینہ کی طرف سے یا اتھارٹی کی طرف سے اسمبلی بھجوائی گئی تھی، اسے صدر پاکستان نے مسترد کر دیا، صدر مملکت نے مسترد کر دیا. عارف علوی صاحب نے کہا جی کورم پورا نہیں ہے اس لیے میں اجلاس نہیں بلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدر پاکستان اسمبلی پر سائن کریں، صدر پاکستان کے بغیر ملک بھی چل سکتا ہے، معاملات بھی چل سکتے ہیں. تو اسمبلی کا اجلاس ہوا آج. قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا. اب باقی کا جو پروسیس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. محترم ناظرین، میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آج میں آپ کے سامنے کیا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. محترم ناظرین، میں نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میں نے سن 2000 میں ایک کالم لکھا. اس کالم کا عنوان تھا گٹا الائچی والا. بڑا حیران کن اور بڑا چیپ قسم کا عنوان تھا گٹا الائچی والا. اس میں نے بتایا تھا کہ میرے بچپن سے لے کر آج بھی گلی میں جو عام آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک سائیکل والا آتا ہے، اس نے سائیکل پر ایک بانس لگائی ہوتی ہے، اس پہ ایک گٹا ہوتا ہے، وہ اس نے لٹکایا ہوتا ہے، اور جب اسے بچے اس کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ مجھے چڑیا بنا دیں، وہ گٹا کھینچتا ہے. ایک چھوٹی سی اس کے پاس سٹک ہوتی ہے، سٹک پر اسے لپیٹتا ہے، اس کی چڑیا بنا دیتا ہے، اس کا حقہ بنا دیتا ہے. بہت ساری چیزیں اس سے بن سکتی ہیں، آپ جو بھی جانور کہیں، پرندہ کہیں، وہ اسے بنا دیتا ہے. تو گٹا الائچی والا اس میں اتنی فلیکسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی بنا لیتے ہیں. میں نے ایگزامپل دی تھی، میں نے کہا یہ تو میرے بچپن کا واقعہ ہے، لیکن مجھے یہ یاد آتا ہے جب بھی ہمارے 1973 کے آئین کے ساتھ یا 1956 کے آئین کے ساتھ یا جو بھی آئین ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بھی تو گٹا الائچی والا ہے. آپ اس میں کھینچ کے کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. محترم ناظرین، ایک آئین ہے، ایک دستور ہے پاکستان کے پاس، لیکن آصف علی زرداری جیسا طاقتور شخص اگر صدر پاکستان ہو تو سارے کے سارے اختیارات صدر پاکستان کے پاس، اور اگر ممنون حسین جیسا، عارف علوی جیسا بے وقت قسم کا صدر ہو تو پھر سارے کے سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس. یہی ملک تھا. یہاں پہ راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، وزرائے اعظم تھے، اور آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے تھے، وہ صدر تھے. تمام طاقت کا سرچشمہ ایوان صدر تھا. لیکن جیسے ہی نواز شریف آ جاتے ہیں، عمران خان آ جاتے ہیں، یا کوئی دوسرا آ جاتا ہے، تو پھر طاقت کا سرچشمہ جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے. لیکن آئین ایک ہے، 1973 کا آئین. اچھا، 1973 کا آئین اتنا بے وقت ہے کہ صدر مملکت چاہے تو رات کے 2 بجے اسمبلیاں توڑ دیں. عارف علوی صاحب نے توڑی، جس کا بلاول بھٹو نے ذکر کیا کہ آئین شکنی ہوئی ہے اور اس پر مقدمہ قائم کیا جائے گا. انہوں نے کہا دوسری بار آئین شکنی ہوئی ہے کہ ان کو ایک سمری بھیجی گئی ہے، آئینی مدت کے درمیان انہوں نے اپنے آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے، انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، لہٰذا ان پہ یہ بھی پرچہ درج ہوگا. پھر یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے نے جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے کراچی میں وہ سرکاری اراضی پر بنائی ہے، اور ان کو کوڑیوں کے داموں وہ الاٹ کی گئی تھی، اس پر بھی شکنجہ کسا جائے گا، اس پہ پرچے ہوں گے. محترم ناظرین، میرا ایک سوال ہے کہ یہ ہے 1973 کا آئین اور یہ اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہیں. کیا اس کے بعد بھی مجھے کہا جائے کہ آپ نے اس آئین کا احترام کرنا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس آئین کا احترام نہیں کرتے، اس ملک کے ادارے اس آئین کا احترام نہیں کرتے. اس کو گٹا الائچی والا آپ نے بنا رکھا ہے، جو مرضی کھینچ تان کے. اگر نواز شریف طاقتور ہے تو وہ کھینچ کے اپنی طرف لے جائیں گے، اگر
صدر مملکت طاقتور ہے تو وہ کھینچ کے اپنی طرف لے جائیں گے. یہ آپ کا آئین ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان جو ملک ہے جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ جب میں زمانے طالب علم میں تھا تو ایگزامینیشن میں یہ سوال تھا، ایگزام میں یہ سوال تھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ لکھیے. میں نے 5 سوال پورے کرنے کے بعد 6ٹھے سوال کے طور پر اسے رکھا تھا. مجھے پتا تھا ایگزامینر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی اور انہوں نے مجھے فیل کر لینا، اس لیے میں نے 5 سوال پورے کرنے کے بعد 6ٹھے سوال کے طور پر اس میں لکھا تھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسے سرے سے نافذ ہی نہیں کیا گیا تھا. جس کو آپ نے نافذ نہیں کیا، کسی طالب علم سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں وہ لکھے؟ محترم ناظرین، 1973 کا آئین پاکستان میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. جس کو آپ مقدس آئین کہتے ہیں، مقدس دستاویز کہتے ہیں، وہ قطعی طور پر دستاویز مقدس نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے مقدس ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ اسے کھینچ تان کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. آپ مارشل لا لائیں، پی سی او ججز لائیں، وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر جو آمر ہوتا ہے، ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے، تو مطلب یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر 1973 کا آئین قائم و دائم رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. کیسا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. اگر اس میں شکیں معطل ہیں تو وہ ہیں جو میرے اور آپ کے حقوق کے متعلق ہیں. محترم ناظرین، گیس کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، جو گیس کے ساتھ ہوا ہے، جو بجلی کے ساتھ ہوا ہے، اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرنے کے لیے حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کہا گیا ہے کہ جو ادارے ہیں، مطلب اوگرا جیسے، نیپرا جیسے ادارے جنہوں نے بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں ان کا تعین کرنا ہے، وہ شتر بے مہار ہوں گے. اب چیف ایگزیکٹو کو سمری نہیں بھیجیں گے تاکہ وہ کہہ سکیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم نے تو چیزیں مہنگی نہیں کی، یہ تو متعلقہ جو ادارہ ہے انہوں نے کی ہیں. اب سمری جو ہے وہ کابینہ کے پاس نہیں جائے گی، اب چیف ایگزیکٹو کے پاس نہیں جائے گی. اپنی من مانی کیا کریں گے اپنی مرضی سے. کل کابینہ نے یہ اس کی منظوری دے دی ہے اور اب یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں گے اور حکومت وقت کہے گی کہ وہ تو با اختیار ادارے ہیں. جیسے الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتنا با اختیار ادارہ ہے، کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی اسے اپنی مرضی کے نتائج نہیں لیتا. اسی طرح یہ 2 ادارے جو ہیں ان کو بھی با اختیار بنا دیا گیا ہے. اور مزے کی بات، حکومت نہیں نے کہے گی کہ بجلی مہنگی کریں. کتنے افسوس کی بات ہے، گگو گھوڑوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے سے فون کرے گا وزارت پیٹرولیم اور کہے گی کہ IMF کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، پیٹرول اتنا بڑھا دو، اور اوگرا اور نیپرا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. محترم ناظرین، IMF سے جو پیسے لیے جاتے ہیں، آپ کو اور مجھے اب باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں. اسی حکومت کے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت، انتہائی اہم رکن اسمبلی نے یہ اقرار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ IMF سے جو ہمیں 1.3 یا 1.7 جو ہمیں ڈالرز ملے تھے، ان کی جو قسط ملی تھی، 1 ارب روپیہ ہر حلقے کے MNA کو دیا گیا تھا، امیدوار کو دیا گیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے ضمیر خریدنے ہیں، جا کے ان کی سڑکیں گلیاں جیسے بھی کرنا ہے وہاں 1 ارب روپیہ خرچ کریں اور آپ نے اسمبلی میں آنا ہے، ہر صورت آنا ہے. IMF سے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ ان کے اللہ تلو کے لیے، بیوروکریسی کے لیے ویگو ڈالے خریدے جاتے ہیں. ان کے آرائش اور تزئین و آرائش ہوتی ہے ان کے دفاتر کی، اربوں خربوں روپے خرچ کر. میں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ جو پولیس اسٹیشن ہیں ان میں اربوں روپے لگا دیے گئے. گجرانوالہ شہر کا ایک اکلوتا ہاسپٹل تھا، سول ہاسپٹل، جسے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کہتے تھے، اب تو ٹیچنگ ہاسپٹل بن گیا. وہاں پر 60 ارب روپے ٹائلوں پر اور اس کی تزئین و آرائش پر خرچ کر دی گئی ہیں. یہ وہ چیزیں تھی جو IMF آپ کو کہتا ہے کہ وہ کام آپ نے کرنے ہیں جن میں اربوں روپے کی آپ نے کرپشن کرنی ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینا. تو میرے بھائیوں، کبھی سوچئے گا، IMF سے قرضے یہ لیتے ہیں، کڑی شرائط پہ قرضے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، آپ بل پے کریں، آپ اپنے بلوں کے ذریعے پیسے دیں. یہ جو اضافہ ہوا 60 ارب روپے کا بوجھ ہم پہ پڑا. ہم نے 60 ارب روپے، یہ جو پچھلے دنوں بجلی مہنگی کی گئی ہے 7 روپے اور کچھ پیسے، 7.3%، مطلب جو بجلی مہنگی ہوئی، میں اور آپ 60 ارب روپے مزید ہم اکٹھے کر کے دیں گے ان کے اللہ تلو کے لیے. محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں حالات تیزی سے انقلاب فرانس کی طرف جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم نے قرضے
انہوں نے عیاشیاں کرنی ہیں, اللے تللے کرنے ہیں. ایک دفعہ پھر بندر بانٹ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اپنا حصہ وصول کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ضد کر رہے ہیں. سارے لوگ آپ کا خون چوڑنے کے لیے. افسوس کی بات ہے کہ میں ہر روز یہ کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے 25 کروڑ گھگو گھوڑے نہیں جاگیں گے آپ کے حالات نہیں بدلنے والے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں, IMF سے سودا کیا جاتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول مہنگا کر کے آپ اس میں سبسڈی نہیں دیں گے, آپ آٹے میں سبسڈی نہیں دیں گے, آپ چینی میں سبسڈی نہیں دیں گے, آپ بجلی میں سبسڈی نہیں دیں گے, بجلی سے پیسے اکٹھے کر کے, پیٹرول سے پیسے اکٹھے کر کے, سوئی گیس سے پیسے اکٹھے کر کے, مختلف طرح کے ٹیکس لگا کے آپ پیسے اکٹھے کریں گے اور ہمیں دیں گے. محترم ناظرین, یہاں بیٹھ کے میں نے یوٹیلٹی بل آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس میں حیران کن بات, ایک ہی ٹیکس کو 3 4 دفعہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیلز ٹیکس, آگے کیا ہے؟ جنرل سیلز ٹیکس, اور پھر آگے کیا ہے؟ فاضل ٹیکس, مزید ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس. یہ کیا ہے؟ مختلف ٹیکسز جو ہیں ایک ہی نام پہ ان کے نام بدل کے 3 طرح سے آپ سے وصول کیے جاتے ہیں. تو گھگو گھوڑوں کو یہ کب سمجھ آئے گی کہ IMF سے پیسے کوئی اور لیتا ہے, ان سے عیاشی کوئی اور کرتا ہے, یہ حکمران اللہ تللے کرتے ہیں لیکن بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے, ایک مہینے میں 3 دفعہ گیس مہنگی کی جا رہی ہے. ایک ہفتے میں کون سا بجٹ سال بعد آتا ہے جس کو آپ سالانہ بجٹ کہتے ہیں, جس میں چیزیں ان کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے, ٹیکسز کا تعین کیا جاتا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ہر روز اپنی مرضی کی قیمتیں ان کا تعین کیا جاتا ہے, نئے ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں. یہاں پاکستان میں کوئی جون کا بجٹ نہیں ہے, سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے سرے سے. یہاں پہ صرف ایک ہی آئین ہے کہ حکمرانوں نے اللے تللے کرنے ہیں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم نے ادا کرنی ہے. اللہ کرے کہ 25 کروڑ گھگو گھوڑے جاگ جائیں اور انقلاب فرانس کی طرح پاکستان میں انقلاب آئے, ورنہ میری اور آپ کی نسلیں سسک کر مرے گی. IMF سے پیسے وہ لے کے عیاشیاں کریں گے اور ادا ہم کرتے رہیں گے. خدا کا واسطہ ہے جاگیے, نہ عمران خان کے لیے جاگیے, نہ نواز شریف کے لیے جاگیے, نہ مولانا فضل الرحمان کے لیے, نہ MQM کے لیے, نہ جماعت اسلامی کے لیے, نہ کسی اور جماعت کے لیے. آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے جاگیے, اپنی ذات کے لیے جاگیے, اپنے بچوں کے لیے جاگیے. اگر آپ آج بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں جاگتے, آنے والی نسلوں کے لیے نہیں جاگتے, تو یاد رکھیے گا میں اور آپ تو زندگی گزار گئے, سسک کر مر جائیں گے. اس کے بعد ہمارے بچے جو ہیں وہ غلامی کی زندگی بسر کریں گے اور ان کے پاس 2 وقت کھانے کی بھی روٹی نہیں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ کا واسطہ آج سوچیے گا ضرور. پاکستان زندہ باد.